جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں KD امپلائز یونین کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے امپلائز یونین کے حوالے سے، اس کا قیام کا وہ کیسے عمل میں لایا گیا اور تشکیل کیوں کی گئی اس کے۔ جی نوید بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں KD امپلائز یونین جو ہے وہ یونائٹیڈ لیبر فیڈریشن سے جو ہے منسلک ہے، اور یونائٹیڈ لیبر فیڈریشن جو ہے وہ MKM لیبر ڈویژن کا ایک ونگ ہے۔ میرے خیال سے کراچی کے تمام شہریوں کو پتہ ہے کہ MKM کا جو لیبر ونگ ہے یا لیبر ڈویژن ہے وہ 28 فروری 1987 کو جو ہے یہ وجود میں آیا۔ اس میں وجود میں آنے کے بعد KDA میں اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک مؤثر اور ایک فعال یونین جو ہے وہ یہاں پہ کام اپنا شروع کرے، تو لہٰذا 1988 کے اندر جو ہے وہ KDA امپلائز یونین جو ہے وہ انسٹرٹ کرائی گئی، اور اس کے پہلے صدر جو ہے وہ شہزاد مرزا شہید تھے۔ اور شہزاد مرزا شہید ایک ایسا نام ہے کہ نہ صرف KDA امپلائز یونین کے کارکنان بلکہ ہمارے ادارے میں موجود جو دیگر یونینز ہیں وہ لوگ بھی شہزاد مرزا کا نام جو ہے وہ احترام سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلا اور اپنے قیام کے ایک سال بعد ہی KDA امپلائز یونین کا 1988 میں قیام آیا، اور 1989 میں یہاں پہ ہم بھاری اکثریت سے جو ہے وہ CBA بنے، اور ایک تاریخی چارٹر ڈیمانڈ ہم نے جو ہے وہ کروایا، لیکن 19 جون 1992 کے آپریشن کی وجہ سے اس پہ ہم عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کرا سکے۔ اس کے بعد مشکلات رہیں، اور یہ بھی کہ میں KDA کے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس آپریشن کے دوران 1995 میں جب نصر اللہ بابر کا آپریشن چل رہا تھا، 1995 میں انہوں نے ہمیں ایک دفعہ اور CBA بنایا اس مشکل ترین حالات، اور 1997 میں پھر انہوں نے تیسری دفعہ ہمیں CBA بنایا، اور الحمدللہ 1995 میں بھی ہم جب CBA بن کے آئے اور 1997 میں بھی جب ہم CBA بن کے آئے، دونوں دفعہ ہم نے چارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ منظور کرائے، اور اپنے ملازمین کو جو مراد ہم دلا سکتے تھے وہ ہم نے دکھائی۔ اس میں قابل ذکر ہمارے یہاں میڈیکل اسٹور جو ہے وہ پیدل پہ ہوا کرتے تھے، اور میں آج جس طرح کے KDA کے حالات ہیں، میڈیکل ایک سال سے بند پڑا ہوا ہے، تو میرا اس بات پہ مزید یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہمارے KDA کے میڈیکل اسٹور ہے، اس کا جو یہاں کی بیوروکریسی تھی وہ بھی، اور چند ملازمین بھی اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے ان میڈیکل اسٹورز کو ختم کرا کے جتنی رقم میڈیکل اسٹور کے لیے رکھی گئی تھی اس کو بالکل برابری کی بنیاد پہ تمام ملازمین میں 1 گریڈ سے لے کے 20 گریڈ تک، چاہے وہ آفیسرز ہوں یا آفیسرز ہوں، میڈیکل الاؤنس کے نام سے ہم نے ایک نیا الاؤنس جو ان کی تنخواہوں میں لگا دیا، جو آج بھی مل رہا ہے۔ اگر آج وہ میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں تو KDA کی جو مالی پوزیشن ہے، جس طرح ہمارے ہاسپٹلس بند ہیں، لیبارٹریز بند ہیں، آج وہ میڈیکل اسٹور بھی بند ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ وہ میڈیکل الاؤنس ہمارے ملازمین کی اور افسران کی تنخواہوں میں لگ گیا تھا، لہٰذا آج بھی وہ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس ہمیں تنخواہوں میں آج بھی جو ہے مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے دور میں جو ہے 2 دفعہ جو ہے وہ ہاؤس رینٹ جو ہے اس میں بھی ہم نے اضافہ کروایا، اور پھر میں آپ کو یہ چیز اور بتاؤں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو KDA امپلائز نے CBA نہ ہونے کے بعد کرائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2001 سے لے کے 2000 تقریباً 16 تک یہاں پہ سٹی گورنمنٹ کا سسٹم رہا ہے جس میں ٹریڈ یونین یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ادارے میں تقریباً 15-16 سال تک ٹریڈ یونین کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے، تو 2016 کے بعد سے اب تقریباً 4 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ اس 4 سال میں ہم نے CBA نہ ہونے کے باوجود بہت سارے کام کرائے، جس میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں ضرور آج الحمدللہ 1 گریڈ سے لے کے 20 گریڈ تک کے جو آفیسرز ہیں وہ اسٹیٹ لائف سے سب کا لائف انشورنس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ KDA کے جو مالی حالات ہیں، ہم اپنے ملازم کو دوران سروس انتقال کی صورت میں کوئی بینیفٹ نہیں دے پاتے، لیکن گروپ انشورنس کی شکل میں ایک ایسا ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے کہ جو اسٹیٹ لائف جو ہے پیمنٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ بھی گزشتہ 30 سالوں سے جو ہے 2 گریڈ میں پڑے ہوئے تھے، تو الحمدللہ یہ اعزاز بھی KDA امپلائز والے نے مجھ سے پہلے جو یہاں پہ یونین کے ذمہ داران تھے یا یونٹ کے ذمہ داران تھے، جس میں شیخ ارشد بھائی ہیں، ضمیر جعفری بھائی ہیں، یہ اس کیس کو لے کے آگے چل رہے تھے، اور جب ہماری یونین میں تبدیلی آئی اور ہمارا پینل آیا تو ہم نے اس کام کو جو ہے پھر وہ پایہ تکمیل تک جو ہے پہنچایا۔ اسی طرح ایک رولر ڈرائیور کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کا 5 سے 8 گریڈ ہو گیا تھا، مگر رولر ڈرائیور کو چارٹر ڈیمانڈ میں 8 گریڈ ہونے کے باوجود ہمارے بجٹ میں بھی جو ہے رولر ڈرائیور کی جو پوسٹ ہے وہ 8 گریڈ کی ریفلیکٹ ہو رہی تھی، مگر وہ بینیفٹ ان کو نہیں ملا۔ تو الحمدللہ آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے یہ اعزاز بھی KDA امپلائز کو حاصل ہوا کہ آج KDA کے تمام رولر ڈرائیور جو ہے سب کو 5 سے 8 گریڈ جو ہے وہ مل گیا۔ پھر اسی طرح ہمارے یہاں ڈسیز کوٹا ہے، میرے خیال سے پچھلے 4-5 سال میں 60 سے 70 کے قریب اپائنٹمنٹ جو ہے وہ KDA امپلائز ڈسیز کوٹے جو ہمارے ملازمین انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کے وہ سب چاہے وہ ان کے بچے ہوں یا بیوہ ہوں ان کو ہم نے کرا ہے۔ اس کے علاوہ
KDA میں جو لاسٹ ایئر گزرا ہے ہمارے تقریباً میرے خیال سے جو 4 اسکول ہیں KDA کے، اس میں 1200 سے 1500 بچے پڑھتے ہیں. تو ان کو اس سال گورنمنٹ کچھ ہماری مینجمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے سرکاری کورس نہیں ملا. تو KDA امپلائیز نے اپنے ذرائع سے کچھ لوگوں سے رابطے کیے اور تقریباً 300 بچوں کو ہم نے مفت کورس جو ہے ان چاروں اسکولوں میں برابر بری کی بنیاد پہ ہم نے کورس جو ہے وہ تقسیم کیا. یہ سارے کام ہم نے CPA نہ ہونے کے باوجود کیے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو فیڈیبیریا اسکول ہے اس میں مختلف اوقات میں ہم نے تقریباً 3 سے 5 لاکھ روپے کا کام جو ہم نے فیڈیبیریا کے اسکول میں کروایا. اسی طرح ناٹا آباد کے اسکول کے اندر ہم نے جو اس وقت کے DG KDA تھے سمیع الدین صدیقی صاحب، ان کو میں پرسنلی جو ہے میں نے وہاں ان کے ہم نے شجرکاری کا ایک پروگرام رکھا تھا، اس میں سمیع صدیقی صاحب کو میں لے کے گیا. میری یونین کے تمام ذمہ دار موجود تھے، وہاں پہ ہیڈ مسٹریس بھی موجود تھی اور ہم نے ان کے سامنے وہاں کے مسائل رکھے. اور آج میں سمیع صدیقی DG KDA کا مشہور ہوں. انہوں نے اسی وقت 10 لاکھ روپے کی گرانٹ اسکول کے لیے جاری کی اور الحمدللہ 10 لاکھ میں اس اسکول کی جتنی حالت بہتر ہو سکتی تھی، اس میں دروازے بہت پرانے تھے، کھڑکیاں بہت پرانی تھی، دیواروں کا پلستر اکھڑ رہا تھا، الحمدللہ یہ کام کا اعزاز بھی جو ہے وہ KDA امپلائیز کو آ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کوشش گزار کی ہے، جو ہم نے CPA نہ ہونے کے باوجود پچھلے 4 سال میں کی ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ مسئلہ جو ملازمین سے متعلق ہے ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. جیسے ورک چارج کا مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن ہم نے آنے والی آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی KDA امپلائیوں کو موقع ملا ہم یہ مسئلہ لازمی اللہ کے حکم سے لازمی حل کرائیں گے. ہمارے کانٹیکٹ کے ملازمین جو ہے وہ پریشان ہیں. میں DG KDA سے چاہوں گا کہ وہ بھی اس طرف جو توجہ دیں. دیکھیں کراچی کے نوجوانوں کو ویسی روزگار نہیں ملا. پچھلے 12 سال میں کراچی کے نوجوانوں کی جو حق تلفی ہو رہی ہے. اب یہ جو کانٹیکٹ کے 800 ملازمین ہیں، میں DG KDA سے کہتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو باور کرواتا ہوں. یہ 800 جو لوگ ہیں یہ کراچی کے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل کسی بھی قومیت سے ہو. یہ 800 کے 800 کراچی کے نوجوان ہیں. تو بجائے اس کے کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے روزگار دیا جائے، آپ کیوں ان سے ان کا روزگار دیتے ہیں؟ اور یہ بہانہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو 800 نوجوان ہیں کراچی کے کانٹیکٹ کے، ان کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ بہت مشکل 1.5 کروڑ میں بنتی ہے. باقی ہمارے KDA کے جو ریگولر ملازمین ہیں ان کی سیلری پینشن 32 کروڑ میں بنتی ہے. تو جہاں ہمارے ماہانہ 32 کروڑ کے اخراجات ہیں وہاں 1.5 کروڑ کے اخراجات جو ہے وہ اتنا بڑا پیٹرن جو ہے وہ نہیں ہے. یہ صرف بہانہ ہے. اور ویسے بھی پچھلے 10-12 سال میں جو لوگ ہمارے ریٹائر ہو رہے ہیں یا انتقال ہو رہے ہیں KDA میں اپائنٹمنٹ نہیں ہوئے ہیں اور ہمارے ملازمین کی تعداد دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو یہ کیمپر ملازمین ادارے پہ بوجھ نہیں ہے بلکہ ان کی ادارے کو ضرورت ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے KDA امپلائی یونین کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی. انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم DG KDA کو 1 سال تک تعینات کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ 3-4 مہینے بعد جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ جی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ملازمین کے حقوق کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کچھ ایسے آہنی آتے ہیں کہ جو کرنے نہیں دے رہے ہیں. اب آپ احمد صدیقی M7 سٹی نیوز کراچی.